اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اگر تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تو یہ حابیل قابیل کا قصہ ہے اور یہ سورہ مائدہ کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس کے بعد یعنی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر تلاوت کیجئے آدم کی اولاد کی خبر حق کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیجئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا، یعنی دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، تو جس کی قبول نہیں کی گئی نا، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے نے کہا کہ خوف خدا والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے، اور جو خوف خدا والے نہیں ہوتے اللہ ان کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ یہاں پہ قربا کا لفظ اور قربان کا لفظ دو قربانی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ قربانی قربان سے نکلا ہے، اور قربان کا مطلب ہوتا ہے قرب میں لانا، یعنی کسی کو قریب کرنا۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ اور عرف میں یعنی اصطلاحی معنی قربان سے نسیکہ یعنی ذبیحہ مراد لیا جاتا ہے، جس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کا جو آغاز ہوا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس سے، یعنی حابیل و قابیل کے اس قصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو یہ ایک لمبا وہ والا قصہ ہے، لیکن ہمارا مطلب یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ قربانی بذات خود اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا نام ہے۔ اب یہ کہ اگر یہ خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے تو اللہ اسے اپنے تقوی میں لے آتا ہے۔ اس کی بہت ساری آیات بینات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، یہاں پہ جو نسک کا کلمہ ہے یہ قربانی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یا رسول آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، و محیا، یا میری زندگی، و مماتی، اور میرا واپس جانا سارا للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اب یہ قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ اللہ رب العزت نے لکل امت جعلنا منسکا، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ قربانی کو مقرر کر دیا ہے، واجب قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ ہر امت کے لیے قربانی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی قربانی کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ قربانی صرف چھری چلانا یا گوشت یا موٹا جانور پیش کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ رب العزت کو ان قربانی کے جانوروں کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دل کے تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، یعنی تقوی کو جانتا ہے کہ کتنا تم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قربانی کی کیفیت فطرتاً اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن میں رکھی ہے، اور پھر شریعت اسی
شریعت مطہرہ اسی چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے، ثواب کے لیے کرنی ہے، اللہ رب العزت کے تقوی کی خاطر کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے۔ اور اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قرب کا حصول ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے عربوں کی کیفیت تھی کہ عرب اس وقت قربانی کر کے گوشت کعبہ کی دیوار کے اوپر مل دیا کرتے تھے، اور مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہم نے قربانی کی ہے، اور جس کا خون کعبہ کی دیوار تک پہنچتا تھا وہ کہتے تھے جی اس کی قربانی قبول کر دی گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور جتنا جانور اچھا ہوگا اس میں تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ رب العزت دیکھے گا، نہ کہ تمہارے زبان سے تمہارے دکھلاوے کو اللہ کریم دیکھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ یہ کس نہج کے اوپر مسلمانوں کے اندر پروان چڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ عمومی طور پہ ہر مسلمان جانتا ہے، اس سے وہ واقف ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے آزمائش لی، امتحان لیا، اور امتحان کے بدلے میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم خواب کی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر وہ سورہ صافات کا ایک طویل آیات بینات دلالت کرتی ہیں جو 100 سے لے کر 107 تک ہیں۔ رب حبلی من الصالحین، ہم نے صالحین میں سے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری دی بچے کی۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی رآ فی المنام، جب وہ بچہ بڑا ہوتا اتنا ہو گیا کہ وہ مال کے کمانے کے لیے دوڑ دھوپ میں باپ کے کام آ سکے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا، قد صدقت الرؤیا، میں نے یعنی اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل سے ارشاد فرمایا کہ وہ طویل قرآن پاک میں آیات بینات جو ذکر کی ہیں، ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی رآ فی المنام، تو انہوں نے وہ اپنا خواب جو تھا وہ اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے، یعنی یہ ایک تو مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تمہارا جو قربانی کا سلسلہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ تمہاری قربانی تو جانوروں کی صورت میں کرتے ہو، لیکن اس کی ابتدا ایک نبی اپنے دوسرے نبی بیٹے کو ذبح کر کے اس کی ابتدا فرماتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک طور پہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ ہے اور ایک طور پہ حضرت ابراہیم سے سلسلہ ہے، تو وہ حدیث طیبہ بھی تو دلالت کرتی ہے نا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم نے اس سنت کو بیٹے کو ذبح کر کے شروع کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا قال یا ابت افعل، حضرت اسماعیل نے بڑے تحمل کے ساتھ، یہ پیچھے ذرا اس سے پہلے جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے نا اس میں ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بردبار بچے کی خوشخبری ابراہیم کو دی۔ اچھا، کیسا بردبار، کیسا تحمل والا، کیسا حوصلے والا، کہ جب باپ نے بیٹے کو کہا نا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے لیت و لعل سے کام نہیں لیا، یعنی آئیں بائیں نہیں فرمائی، کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ احباب ذی وقار ایک نبی کا امتحان ہے، اور دوسرا نبی اپنے بچپنے میں امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت جو ایک ایسا سلسلہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے جو بچپنے سے ہی اللہ رب العزت ایک نبی کی زندگی میں لکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ نبوت بعد میں ملتی ہے، نہ، نبوت بچپنے سے ہی، پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت ان نسلوں کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔
اگر بڑے ہو کر نبوت ڈکلیئر ہوتی تو حضرت اسماعیل یہ کیسے ذکر کرتے کہ یہ نہ ارشاد فرماتے کہ ابا جان آپ نے خواب دیکھا ہے اور مجھے ذبح کرنے کا حکم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو نبوت ہوتی ہے یہ وہبی ہوتی ہے، یہ عطائی ہوتی ہے اللہ کریم کی طرف سے، اور یہ نسلوں میں چلتی ہے، یہ کسبی نہیں ہوتی. تو اچھا پھر کیا ہوا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حلیم بچے کی خوشخبری دی تو یہ بچہ بھی تو صبر کرنے والا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر دونوں نے، ایک نے لیٹا دوسرے نے، ایک نے لٹایا دوسرا لیٹا، دونوں نے تسلیم کر لیا. وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ، اس وقت ہم نے ندا دی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ہم نے پکارا. کیا پکارا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تیرا خواب سچ ہو گیا، ہم نے تجھے احسان کرنے والوں کو اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو کھلی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو فدیہ بنا دیا ایک دمبے، ایک جانور کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا تھا. اس کے بعد سے امت محمدیہ کے اوپر یہ قربانی واجب قرار دے گی. کس پر؟ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے نصاب رکھا ہے اس کے اوپر واجب ہو گئی. یہ نصاب کیا چیز ہے؟ یہ جیسے زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہے نا، اس کے لیے ایک نصاب کا ہونا ضروری ہے. 52.5 تولے سونا ہے، اگر کوئی اس کا مالک ہے، اتنی مقدار کے برابر مال ہے تو اس پر یہ قربانی کرنا واجب ہوگی. یہاں پر نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، گھر میں اگر میاں بیوی صاحب نصاب ہیں تو دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی ہوگی. اگر اولاد بھی کمانے والی ہے، صاحب نصاب ہے، تو اولاد پر الگ قربانی ہوگی. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ قربانی کا حکم واجبی ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ نماز بھی ادا کیجیے اور قربانی بھی کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی فرمایا کرتے تھے. بڑی پیاری حدیث طیبہ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی خوشی سے قربانی پالا بھی کرتے تھے اور قربانی دیا بھی کرتے تھے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان النبی یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے، حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے میں بھی 2 مینڈے قربان کیا کرتا تھا. اسی طرح حضرات صحابہ اکرام تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ مدینہ منورہ میں ہم بھی قربانی پالا کرتے تھے، قربانی کو پرورش کیا کرتے تھے اس کی، اور مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کی خوب اچھی طرح پرورش کر دیا کرتے تھے. تو اس طرح صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے. اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور پھر مسلمان اس قربانی کی پرورش بھی کیا کرتے تھے. اچھا اب جو صاحب نصاب ہوگا نا، سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر میری اہلیہ ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، زیور ہے، تو کیا وہ بھی قربانی کرے گی؟ یہ عمومی طور پہ معاشرے میں سوال اٹھتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فلما كنا بمنا، ہم جب منا میں پہنچے، اوتیت بلحم بقر، تو گائے کے گوشت لایا گیا. فقلت ما هذا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا گوشت ہے؟ قالوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے بیٹھے تھے نا گوشت دینے والے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے حصے ڈال کر قربانی گائے کی ہے.
تو یہ گائے کا گوشت آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ازواج مطہرات مالک نصاب تھی نا، ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے، تو یہ اس کا مطلب ٹھہرا سب پر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب گائے اور اونٹ کی قربانی کرنے کا انداز کیا ہے، اور بکرے اور بکری دمبے کا قربانی کرنے کا انداز کیا ہے؟ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرف سے روایت ہے، فرمایا اشترکنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرہ، ایک حج اور عمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم شریک تھے۔ کل سبعۃ فی بدنہ، تو ہر اونٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو شریک فرمایا۔ تو اس طرح گائے بھی 7 اونٹوں کے، گائے میں بھی 7 حصے ہوں گے، کیونکہ بڑے جانوروں میں شمار ہوتا ہے بدنہ، اور اس میں 7 حصے شمار ہوں گے، اور یہ آسانی سے جو کر سکتا ہے وہ 7 حصے اس میں رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ بڑا جانور بھی ایک کر کے قربان کر سکتا ہے، اگر توفیق نہیں ہے تو حصہ شمار ہو سکتے ہیں، وہ حصے 7 ہونے چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ گائے اور گائے کے ساتھ اس کی نسل کے صورت میں بھینس بھی اسی طرح شامل ہے۔ یہ ایک آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی تو کی، حدیث طیبہ میں آتا ہے، اونٹ کی قربانی کی، حدیث طیبہ میں آتا ہے، بھینس کی قربانی نہیں کی، حدیث طیبہ میں نہیں آتا۔ یاد رکھ لیجئے، عربوں میں بھینس کا جانور ناپید تھا، پایا نہیں جاتا تھا، لیکن فقہائے کرام نے، جو کہ یہ حلال جانور ہے، تو اس کو بڑے جانور میں بقرہ میں بھی بقرہ کو کے ساتھ شمار کیا ہے، اور بقرہ کے ساتھ شمار کر کے جاموس کو بھی یعنی بھینس کو بھی اس کے 7 حصے بنائے ہیں۔ بھینس یا بھینسا 7 حصوں کی صورت میں قربانی کرنے کے قابل ہے، اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں فرمائی تو یہ اس میں شامل نہیں ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو فوت شدگان ہیں، اگر کوئی ان کی طرف سے قربانی، میرے مثال کے طور پر میرے دادا دنیا میں نہیں ہیں، تو میں قربانی کرتا ہوں تو میں دادا کے نام کی کر دیتا ہوں اور اپنی نہیں کرتا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں ان کی طرف سے کر سکتا ہوں اور اپنی طرف سے نہ کروں تو کوئی حرج نہیں؟ یہاں پہ اس کا جواب بڑا ضروری ہے دینا۔ قربانی واجب زندہ پر ہوتی ہے، جو چلا جاتا ہے اس پر واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے نانا، اپنی دادی اور ان بزرگوں کی طرف سے جو چلے جاتے ہیں ان کی طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، لیکن واجب ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ واجب آپ کی اپنی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ اب آگے سنیے حدیث طیبہ جو اس پر دلالت کرتی ہے، دلیل کا سامنے ہو تو بات صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مینڈا اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی ابدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ اسی طرح قربانی کرتا رہوں گا، اپنی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی۔ تو یہاں پہ ایک اہم بات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ مرنے والے کے لیے جو عمل نیک کیا جائے نا، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات طیبہ ہو اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو، اور جس کو ثواب دیا یا جس کی ذات تک اس کا عمل پہنچ رہا ہو وہ نبی کی ذات ہو، تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو پہلے اپنے لیے بھی 7 اور 7 فوت شدگان کے لیے بھی۔ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، بھی بڑا اہم سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضان، 2 دانت والے اونٹ کی عمر جو 5 سال کی ہو،
2 دانت والے اونٹ کی عمر 5 سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، گائے کی عمر 2 سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، بکرے کی عمر 1 سال کی ہو یا اس سے زائد ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، بکرے میں ایک مینڈا آتا ہے جو بکریوں میں چرتا ہے، کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی عمر 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہے، لیکن جب وہ چر رہا ہوتا ہے نا تو وہ سال کے بکروں، سال کے مینڈوں کے برابر لگتا ہو اس صورت میں، اور یہ ایکسپرٹ بتا سکتا ہے، عام انسان نہیں اس طرح کر سکتا۔ لہٰذا قربانی واجب ہونا، تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے تو سال کی عمر پوری کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس 6 ماہ کے چکر میں پڑ کے اپنی قربانی کم عمر والی خراب نہ کر بیٹھیں۔ تو اس لیے بکرے یا دمبے کی صورت میں ہو تو احتیاط لازم ہے۔ اگر اچھا دمبا ہے 6 ماہ کا یا 6 ماہ سے زیادہ والا ہے کہ وہ سال کے برابر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے اور وہ 1 سال کے ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال آتا ہے کہ جی قربانی کے جانور میں مثال کے طور پر کوئی اس کا عضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ کتنا قربانی کے قابل ہوگا؟ یعنی عیب دار جانور ہو جاتا ہے تو احباب ذی وقار جو جانور اچھا ہو، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ لا یخزین فی الاضاحی، پہلا العوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها، تیسری چیز کیا ہے؟ والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی۔ ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ بڑے بڑے 4 عیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائے ہیں۔ وہ کانا جانور جس کا آنکھ زائل ہو چکی ہو، اور جس کا نبینا پن، جس کا نظر نہ آنا صاف معلوم ہو رہا ہو آنکھ سے، وہ جانور عیب دار ہوگا۔ دوسرا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، جسم سے چھلک رہی ہو، پتہ چل رہی ہو، وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل صاف معلوم ہوتا ہو، ایک پاؤں چھوٹا ہو، تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھا، ایسا کمزور اور ناتواں جانور، اتنا ناتواں ہو جس کی ہڈیاں ظاہر ہو رہی ہوں اور ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، ایسا جانور بھی عیب دار جانور شمار کیا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزوں کے بعد ایک بات ذکر کرنا ضرورت ضروری ہے کہ اتنی اہمیت ہے تو وعید بھی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، ارشاد فرمایا جس کے پاس وسعت بھی ہو، وہ قربانی بھی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جس کو بھی توفیق ہو نہ قربانی دینے کی، وہ قربانی ضرور کرے۔ اور صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب آتی ہے۔ نصاب کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو۔ اب ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، کوئی دوسرا ہمارے گھر کے اندر آ کے نہیں جان سکتا کہ حاجت اصلیہ سے کتنی چیزیں زائد۔ ہم بذات خود بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری ایک گاڑی ضرورت ہے، دوسری گاڑی ہمارے تعیش میں رکھی ہوئی ہے، اور ایک گھر ہمارے استعمال میں ہے، دوسرا گھر ہم نے تعیش کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح گھر کا استعمال حاجت اصلیہ میں چیزیں آتی ہیں بہت ساری، اگر اس سے زیادہ بڑھ رہی ہیں اور وہ اس چاندی کے مقدار کے برابر پہنچ رہی ہیں تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد مال ہوگا۔ اور اسی میں زیور بھی آتا ہے، یاد رکھ لیں خواتین کہ اگر ان کا زیور 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے، اس کی ملکیت تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ زیور کی صورت میں یہ مطلب قطعاً نہ رکھیے گا کہ یہ حاجت اصلیہ ہے، نہیں، حاجت اصلیہ یہ نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر بھی ہوگا، جس کے پاس بھی ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا وجوب بھی ہے، قربانی کا ثواب بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ اب تجسس ابھرا نہ صحابہ کا کہ ایک بال کے برابر میں تو نیکی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بال اون میں چینج ہو جائیں، یعنی اونی بال ہوں، آپ جانتے ہیں بھیڑ کے اوپر اونی بال ہوتے ہیں نا،
کہ اگر اونی بال ہوں تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے نیکیاں آتی ہیں، وہ جب نیکیاں دیتا ہے نا تو نیکیوں میں کمری نہیں چھوڑتا. اگر تمہیں اون کے بال بھی ملے نا تو اس کے اون کے بال کے برابر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نیکیاں ضرور عطا کرے گا، اور یہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کس طرح کیا جائے اور کون کرے. سب سے بہتر یہ معاملہ ہے کہ قربانی کا جانور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے نا وہ خود قربانی کرے، بڑا ثواب ہے. اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آپ اپنی قربانی خود ذبح کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احب الضحایا الی اللہ اعلاها واسمنها، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ قربانی وہ پسند ہوتی ہے جو موٹی تازی ہو، بلند قامت ہو، یا عمدہ قسم کی قربانی ہو جسے دیکھنے میں پسند کیا جاتا ہو. اگر توفیق ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کم کی توفیق ہے وہ قرض لے کر اپنے اوپر جبر کر کے موٹی تازی خریدے، نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ ہمارے دل کی کیفیت جانتا ہے، جیسے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو اس کے لیے پھر اس طرح موٹی تازی ہو تو اتنا ہو کہ اپنی بساط کے مطابق آپ قربانی دے رہے ہو. اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، قربانی کرنے والا مسلمان ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. دوسرا یہ کہ وہ مقیم ہو، سفر میں نہ گیا ہو، سفر میں قربانی اٹھا لی جاتی ہے. تیسرا یہ کہ وہ مالک نصاب ہو، خوشحال ہو. اور چوتھا یہ کہ وہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. پہلے غلاموں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا تو اس کی طرف سے بھی قربانی نہیں دی جا سکتی، چونکہ غلام جو ہے نا اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، وہ اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کے مال کا مالک ہوتا ہے. غلام بذات خود مالک نہیں ہوتا تھا. اچھا، اب اس میں یاد رہے کہ آزاد میں قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے طور پہ شامل ہوگی اور اس کی طرف سے قربانی ہوگی. بیوی بھی آزاد ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی دے گی. اور اس طرح قربانی کے جانور کی 3 بڑی اقسام ہیں. ایک اونٹ، دوسرا گائے اور گائے کے ساتھ بھینس، اور تیسرا بکری اور بکری کے ساتھ دمبے، اور یہ سارے چھوٹے جانور اس کے ساتھ شمار ہو جائیں گے. اور بہتر جانور یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا اور پلا ہوا ہو، ان جانوروں کو قربان کیا جائے، جیسے میں نے ان کی عمروں کا بھی ذکر کیا ہے. اب آئیے کہ قربانی کے شرکا کون کون سے ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ صرف اپنے دل میں نیت اللہ کا قرب رکھے، بس گوشت کے حصول کو دل میں نہ رکھے، یہ ذہن میں رہے. ہاں، چونکہ ہم نے اللہ کے قرب تو حاصل کرنا ہے تو گوشت تو آ ہی جائے گا، تو بڑی چیز کو مطمع نظر رکھا جائے، چھوٹی چیز کو مطمع نظر نہ رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی میں شرکا جو قربانی کرنے والے ہیں، جیسے بڑے جانور میں 7 شریک ہوتے ہیں، وہ 7 مسلمان ہیں، غیر مسلم کو قربانی میں شریک نہ کیا جائے. تیسری بات کہ شرکا سارے قربانی کرنے والے ہوں، کوئی ایسا اس میں شامل نہ ہو جو قربانی کے اہل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے غلام کی بات کی، میں نے مسافر کی بات کی ہے، تو وہ اس میں نے صاحب نصاب کی بات کی ہے، وہ اس میں سارے قربانی کرنے والے شریک ہوں. اور 7 حصے ہوں، 7 سے کم حصے نہ کیے جائیں. اگر آپ بڑے قربانی میں شامل ہوتے ہیں اور شریک 7 ہونے چاہیے. اچھا، اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 5 حصے ہو گئے ہیں تو ہم قربانی کر سکتے ہیں. جو سنت طریقہ ہے نا وہ 7 حصے شمار کیے جاتے ہیں. اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ 2 حصوں کو شمار کر کے 7 حصے بنائے جائیں، اور وہ 2 حصوں کو 5 لوگوں کے اوپر تقسیم کر کے حصے 7 شمار کر دیے جائیں، اور 2 حصے فقراء کے نام کر دیا جائے تو برابر 7 کر دیے جائیں.
ہاں ایک اور صورت بن سکتی ہے، اگر کسی نے اپنے بچوں کا عقیقہ دینا ہے تو وہ اپنی قربانی میں 7 حصوں میں 1 یا 2 حصے عقیقے کے بھی شمار کر سکتا ہے، چونکہ تقرب ہے، اللہ کا قرب کا حصول ہے، اور عقیقے میں بھی اللہ کا قرب ہوتا ہے، تو یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ خوب تیز کر لیا جائے، بہتر ہے باوضو ہو لیا جائے۔ اللہ کے نیک بندے تو سر پہ کپڑا رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر رگوں جو ذبح کرنے والا ہے نا، وہ رگوں کے کاٹنے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو، یعنی ذبح کرنے کا انداز اس کے علم میں ہو۔ چھری بھی تیز کر لیا جائے، اور اس سے پہلے جب جانور کو لٹا دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کو بلا لیا جائے اور قربانی کے پاس کھڑے ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمہا کل ذنب عملتہ، یعنی جب کھڑی ہو جاؤ اپنی قربانیوں کے پاس، اور یہ گواہی بن جائے گی تمہاری طرف سے بھی، اور اس طرح اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو کچھ گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ بہترین ایک جواب ہے قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ بات کہ جو آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا لا بل للمسلمین عامۃً، نہیں، یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ نصیحت وصیت خاص ہے کہ اپنی قربانیوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم گوشہ آتا ہے قربانی کرنے کے بعد، کہ قربانی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر وہ اس کے گلے میں جو ناک میں نکیل ہوتی ہے، یا گلے میں جو وہ رسی ہوتی ہے، یا اس کی اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے اوپر جھول ہوتی ہے، اور اسی طرح کھال ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں قربان کو کدھر کیا جائے؟ اگر تو یہ ساری چیزیں مالک خود استعمال کر لے جس نے قربانی کی ہے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھال کو دباغت کر کے اس کی استعمال کر لیتا ہے نیچے بچھانے کے لیے تو کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، نکیل کو بھی صدقہ رسی کو بھی صدقہ کر دیا جائے، چمڑے کو بھی صدقہ کر دیا جائے، جھول کو بھی صدقہ، جو اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں نا وہ ساری صدقہ کر دیے جائے۔ اب صدقہ کرتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ ایسی جگہ پہ صدقہ کیا جائے جہاں پہ صدقہ لگتا بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کچھ آیات بینات ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر کی کلمات کہہ کے چھری چلا دی جائے۔ اس کے بعد پھر جب قربان ہو جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک یہ دعائیں آپ اردو میں پڑھ لیجئے، آپ دل میں پڑھ لیجئے، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما، جیسے حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو تو نے قبول فرمایا تھا۔ اب آئیے قربانی کے گوشت کے طرف۔ قربانی کے گوشت کے بہتر طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ شریعت کا ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیجئے، ایک حصہ غرباء و مساکین کے لیے رکھ لیجئے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے رکھ لیجئے۔ اگر آپ اہل و عیال زیادہ ہیں تو سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک مرحلہ آپ طے کر رہے ہیں قرب الہی کا، اور اس قرب الہی میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے جب آپ ان لوگوں تک اس کا حصہ پہنچائیں جن لوگوں کے پاس اس کی توفیق نہیں ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں گوشت کی تقسیم کرنے کا۔ جو مثال کے طور پر غرباء و مساکین کا گوشت ہے، وہ کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے دروازے پر آتے ہیں، ڈور ٹو ڈور وہ لے کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غریب اور مساکین میں وہ بھی ہیں جن کا دل قبول نہیں کرتا کسی کے دروازے پر جانے کو،
ان فقراء اور مساکین تک گوشت کون پہنچائے گا؟ وہ ان مالدار صاحب نصاب اور خوشحال لوگوں کا حق پہنچتا ہے کہ وہ تلاش کریں کہ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پکا، جو کسی مالی کمزوری کی وجہ سے اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں اور ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، مانگتے بھی نہیں ہیں، ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ ہاں یہ اللہ کی طرف سے تقرب ہے، ایک سلسلہ ہے۔ یقین جانیے وہ جو مانگنے والے آئیں گے نا، ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان کے پاس گوشت کے، اگر کم نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا جو سفید پوش اپنے گھر میں چھپے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ ایک اور بھی ہے، بطور خاص عزیز و اقارب کو چھانیے کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ گوشت وہ ذبیحہ میں حصہ ڈال سکیں، بذات خود ذبیحہ کر سکیں، ان کی تلاش کیجیے، تو اللہ رب العزت آپ کی طرف سے بھی یہ ذبیحہ اور یہ قربانی جو ہے نا وہ قبول فرما لے گا۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد دل میں دعا رہنی چاہیے اور دل میں ایک تمنا رہنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے خالصتاً یہ قربانی تیری رضا کے لیے کی ہے، اور تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ گوشت تقسیم کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا۔ اے اللہ اسے تو اپنی رضا کے قابل بنا اور اسے تو قبول فرما، یہ تمنا اور لالچ رہنا چاہیے۔ باقی اگر کچھ مسائل آپ کے سوال ذہن میں ہوں تو آپ اپنے متعلقہ عالم دین سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ یہ قربانی کا واجب کا مرحلہ تک بائے تکمیل تک پہنچے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا